أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 51 ہے، جس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا تھا کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تقریباً اس حصے کا بیان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، وہاں معتکف ہو گئے، اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ وعدہ یہی تھا کہ تم وہاں آ کر عبادت کرو، اعتکاف میں بیٹھو تو پھر ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو وہ تو وہاں چلے گئے، پیچھے سے قوم نے کیا کیا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کے اندر جسم ہے اور دوسری روح ہے، اور دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذا کا مادہ رکھا ہے کہ جب تک اس کو غذا نہ ملے یہ نہیں رہ سکتا۔ جسم ہے تو اس کی غذا ہے، اس کی غذا اس کو چونکہ بھوک اور پیاس ہے تو اس کے متعلق اس کی غذا ہے، اس کی غذا اس کو ملے گی تو پھر یہ چین اور راحت سے رہے گا۔ اسی طرح جو روح ہے، روح کی بھی غذا ہے۔ روح کی ایک غذا یہ ہے کہ اس کا کسی نہ کسی چیز پر نظریہ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ جیسے غذاؤں کے اندر ایک صحیح غذا ہوتی ہے، ایک فاسد غذا ہوتی ہے کہ اگر بندہ کوئی غلط خوراک کھا لیتا ہے، غلط غذا لے لیتا ہے تو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن بہرحال غذا کی ضرورت ہے اس کو۔ اب صحیح لے گا تو وہ جزو بدن بنے گی، غلط لے گا تو وہ نقصان پہنچائے گی، لیکن غذا کی ضرورت اس کو ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر اس کو غذا کی ضرورت ہے، اگر یہ اپنی روح کو صحیح غذا دے گا تو وہ روح مطمئن رہے گی، پرسکون رہے گی، اور اگر غلط غذا دے گا تو وہ اس کی روح کو نقصان ہوگا، ہر وقت بے چین رہے گی۔ کہ اب یہ روح کی جو غذا ہے، روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ اس کے اندر نظریے کا مادہ ہے، ایمان کا مادہ ہے۔ اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے لوگوں کے نظریات ہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے۔ حتیٰ کہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کا بھی ایک نظریہ ہے، انہوں نے مختلف قسم کے تصورات قائم کر رکھے ہیں۔
تو وہ اپنی جو ہے نا اپنے جو عقل ہے، عقل کے اشکالات کا حل اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظریے پر جمے رہیں۔ مثلا خدا کو نہ ماننا الیاذ باللہ، ہندو ہیں تو ان کا ایک علیحدہ نظریہ ہے، یعنی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہے، اگرچہ یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ یہ روح کو صحیح غذا نہیں مل رہی، اس سے روح بے سکون رہے گی، پریشان رہے گی۔ اب چونکہ یہ روح کے اندر ایک مادہ موجود ہے تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان بالغیب اور ایک ہوتا ہے ایمان بالعین، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر جتنے بھی لوگوں کے ایمان ہیں وہ ہیں ایمان بالعین، آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا۔ جب ایمان بالغیب سے ہٹیں گے تو دوسری چیز ہے ایمان بالعین۔ اب ایمان بالعین کی جو غذا ہے یہ روح کے لیے باطل ہے، یہ روح کے لیے فاسد ہے، یہ ہمیشہ روح کو پریشان ہی رکھے گی، بے چین ہی رکھے گی، یہاں تک کہ بندہ ایمان بالعین سے نکل کر ایمان بالغیب پہ آ جائے، اس کی روح پرسکون ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر، اس کی روح کو سکون مل جائے گا، کیوں کہ صحیح غذا مل گئی۔ اب یہی چیز ان کے اندر تھی، چونکہ یہ رہتے تھے آل فرعون کے ساتھ، اور جو آل فرعون تھے وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سانپ کی عبادت کرتے تھے، سانپ کی پوجا کرتے تھے، سانپ کے آگے جھکتے تھے۔ اسی طرح وہ بچھڑے کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، یعنی جو ان کی آنکھوں میں بڑی چیز تھی نا وہ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ حتیٰ کہ فرعون کو جنہوں نے رب بنا رکھا تھا، فرعون بھی ان کی نظر میں بہت اونچا تھا، کیونکہ ان کا ایمان بالعین ہے۔ تو آنکھ تو بہت دھوکہ دیتی ہے، آنکھ کو جو چیز اچھی لگے گی، جو چیز بڑی لگے گی، وہ آنکھ اسی پر ایمان لے آئے گی۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے فرعون کو بھی خدا بنا لیا۔ فرعون نے ایسے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجھے جوتے نہیں پڑنے، کہ جو میری قوم ہے ہر بڑی چیز کو یہ مانتی ہے، پوجتی ہے، تو میں دعویٰ کر دوں گا تو مجھے بھی پوجے گی۔ تو یہ ایمان بالعین، آنکھوں سے دیکھ کر جو ایمان لڑنا، یہ انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، الیاذ باللہ، کہ جب تک کوئی چیز نظر نہ آئے ایمان کیسے رکھیں گے؟ تو جب بندہ اس سے نکلے گا نا تو ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا ہے، ہمارے ہاں معتبر ہی وہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہے نا ایمان کا، کہ جب ایمان بالعین سے نکل کر ایمان بالغیب پر آئیں گے وہ معتبر ہے۔ اب دیکھیے کہ فرعون ایمان لے کر دنیا سے گیا ہے، وہ ہے کہ فرعون ایمان لے آیا تھا جس کا گواہ قرآن ہے۔ اب وہ ایمان کب لایا تھا؟ کہ جب فرشتے اس کی روح نکالنے آ رہے ہیں نا تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کیوں کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں نا تو یہ جو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا یہ ایمان بالعین بن جاتا ہے، کہ وہ کئی چیزیں آنکھوں سے نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن انسان کا ایمان بالغیب نہیں ہوگا، ایمان بالعین ہوگا، کیونکہ جو باتیں انبیاء کیا کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی موت کے بعد ایک زندگی ہے، یہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، پورا جہان ہے۔ تو قیامت کے دن تو ہر ایک کا ایمان بالعین ہوگا۔ تو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو قرآن نے اس کا کلمہ نقل کیا ہے، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالعین معتبر نہیں ہے۔ تو اب چونکہ آل فرعون وہ کئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں سے بچھڑا بھی تھا، تو یہ جو ہے نا بچھڑے سے بھی متاثر تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ ان کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا سامری، اس کا نام بھی موسیٰ بن ظفر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ اور اس بندے کا نام بھی موسیٰ بن ظفر، وہ تھا جادوگر قسم کا بندہ۔ تو مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی کے اوپر آئے، چونکہ جو فرعون کا گھوڑا تھا وہ دریا میں اتر نہیں رہا تھا، تو حضرت جبرائیل گھوڑی پر آئے، تو اب گھوڑے نے وہ گھوڑی کو دیکھا تو آگے آگے گھوڑی جا رہی ہے، تو پیچھے فرعون کا گھوڑا جیسے ہی اترا باقی گھوڑے بھی اتر آئے۔ تو یہ جو سامری تھا یہ اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گھوڑی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو گھوڑی ہے، وہ جہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ تو اس نے کہا اس میں خاص کوئی تاثیر ہے، من جانب اللہ کوئی تاثیر ہوگی۔ اس نے وہ تھوڑی سی مٹی اپنے پاس سنبھال لی۔ اب کیا ہوا کہ
جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اب پہلے تو 30 دن کا کہہ کر گئے تھے میں آ جاؤں گا، اب وہاں جا کے 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیے، تو اس نے پیچھے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے قوم کے پاس جو سونا تھا وہ اکٹھا کیا، یہ تھا بھی سنار، زرگر تھا، سنار تھا، تو اس نے اس کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ بچھڑے سے ویسے ہی سارے متاثر ہیں، تو اس نے وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی اور وہ بولنا شروع ہو گیا، تو قوم اسی کے سامنے جھک گئی، گویا کہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگوں نے پھر ظلم اپنے اوپر کیسا کیا کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی، اتنے سالوں سے غلام بنے ہوئے تھے، اور اب اللہ پاک نے کیا نعمت دی؟ آزادی کی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کے ہاں سجدے میں گر جاتے اور سال ہر سال نہ اٹھتے، اور ان ظالموں نے کیا کیا کہ جو نا بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا اور شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی کا ذکر یہاں آگے کر رہے ہیں کہ ثم اتخذتم العجل من بعدی، کہ تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دی اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب وہ معافی کیسے ہوئی اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یہ اگلی سے اگلی آیت میں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ یعنی یہ کتاب ہی کی صفت ہے کہ وہ جو تورات تھی وہ ایسی کتاب تھی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تو ہم نے ایسی کتاب عطا فرمائی لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، جب بندہ ان کے ساتھ جڑ جائے، اپنی نسلوں کو ان کے ساتھ جوڑے گا تو پھر ہدایت ملے گی۔ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ گویا کہ اللہ کی جو عطا کردہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، جب بندہ ان سے جڑ جائے گا تو پھر ہی ہدایت ملے گی۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، تو خود بھی انسان قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن سے جڑنا کیا ہے کہ کم سے کم قرآن کا پتہ ہو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ہی وہ ہماری نسلیں ہدایت پر رہیں گی۔ تو تورات کے اندر بھی یہی وصف تھا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر تورات لے کر واپس آئے تو قوم شرک میں مبتلا تھی، بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی، یعنی اپنے خالق کی، اپنے رب سے تم توبہ کرو۔ اب توبہ کیا تھی کہ ان کے مذہب کے اندر، بنی اسرائیل کے مذہب میں شرک کی توبہ قتل تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہماری امت پر، امت محمدیہ پر، کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، کوئی کفر کر لے، کوئی شرک کر لے، تو بس یہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اور کلمہ پڑھ لے کہ یا اللہ میں دوبارہ ایمان لاتا ہوں، میں آئندہ شرک نہیں کروں گا، معاف ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی توبہ کیا تھی، اس شرط کے ساتھ معافی ملی کہ یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔ تو اب اس طرح ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام 12,000 لوگوں کو ان کے ہاتھ میں تلواریں دے دی اور ایک پہاڑی کی اوٹ میں لے گئے، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو نیچے کھڑا کر دیا اور ان کو تیار کیا کہ دیکھو تمہاری شرک جو ہے نا، تمہاری شرک کی جو توبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، لیکن اب وہ پوری کیسے ہوگی کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو اور مزاحمت نہ کرو۔ اگر تم نے مزاحمت کی اور اپنی جان چھڑائی تو تمہارا جو شرک ہے یہ معاف نہیں ہوگا۔ گویا کہ انسان جتنی مرضی عبادت کرتا رہتا بنی اسرائیل میں، وہ مشرک ہی مرنا تھا اس نے، جب تک کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش نہیں کرے گا۔ تو بہرحال جو ان لوگوں نے شرک کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا، اور جو 12,000 لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور انہوں نے سب کو قتل کیا، اور پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی، شرک سے توبہ پھر قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب ظلم عظیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ویسے ہی 2 کلمے پڑھتے ہیں دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا جو ہے نا مظاہرہ دیکھنا ہے تو بنی اسرائیل کو دیکھیے کہ ان کا شرک کس طرح سے معاف ہوا۔ تو اس طرح فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، مزاحمت نہ کرنا، تمہارا شرک معاف کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ ابھی کیا ہے کہ قتل ہوں گے، ٹھیک ہے، لازم بات ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرا آگے کھڑا ہوگا،
نشتر لگ رہے ہیں، زخم لگ رہے ہیں، آخر مر رہا ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہتر ہے۔ کیوں کہ اگر شرک پر مر جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تھی۔ تو ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی، چونکہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ نے ان کی شرک کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔